بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ پوئم پڑھیں گے. ہاؤ ٹو انجوائے نیچر، کہ نیچر سے کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ شاعر کا تخیل ہے. دا ڈیلائٹ سانگ یہ لکھا ہے انسکاٹ مومڈے نے. پیدا ہوئی ہیں مومڈے فروری 27 1934 کو. وہ ایک ناولسٹ، شارٹ سٹوری رائٹر، ایسسٹ اور پوئٹ ہیں. تو ابھی ہم پوئم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پوئم میں کس چیز کے بارے میں ہے، کیا لکھا ہے اس کا. تو یہ جو پوئم ہے یہ ایک خوشی کا نغمہ ہے جس میں شاعر کو چمکدار آسمان کی روشنی پار کی طرح نظر آتی ہے. ہر چیز شاعر کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتی ہے، جس سے اس کائنات میں کہیں بھی رکاوٹوں یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کے تمام خوبصورت چیزوں، تمام جاندار چیزوں، فطرت، ماحول اور ستاروں کے قدرتی عمل، ہوا، صبح کے وقت، بارش اور برف سے اچھے رابطے ہیں. وہ خوش اور مطمئن ہے، اور تمام روشن اور خوبصورت چیزیں یعنی بارش میں چمکنے والے تمام رنگ اس کے تصور پر چھائے ہوئے ہیں. وہ بچے کے سائے یعنی اسے بچے سے محبت بھی ہے. صبح کی سردی، برف کی چمک اور آگ کے شعلے کے ساتھ بھی مکمل ہم آہنگی اور اچھے تعلقات رکھتا ہے. وہ زندہ دل ہے اور خوشباش ہے. انسان کا زمین اور اس کے ماحول سے اچھا رشتہ اسے زندہ اور خوشباش رکھتا ہے. یعنی اگر نیچر سے تعلق ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو آدمی پرسکون رہتا ہے اور خوش رہتا ہے. تو ناؤ ٹرانسلیشن. آئی ایم اے فیدر آن دا برائٹ اسکائی. شاعر کہتا ہے کہ میں روشن آسمان پر ایک پر ہوں، جیسے پر ایک خوشی میں اڑ رہا ہوتا ہے، میں وہ پر ہوں. I am the blue horse that runs in the plain. اور میں وہ گھوڑا ہوں جو میدان میں خوشی سے بھاگ رہا ہوتا ہے. I am the fish. اور میں وہ مچھلی ہوں that rolls shine in the water. جو کہ پانی میں بل کھاتی ہے، خوشی سے چمکتی ہے. I am the shadow that follows a child. اور میں ایک سایہ ہوں جو بچے کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی love children. تو یہ جو 4 لائنیں ہیں، ان میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پر سمجھتا ہے تخیلات میں، اور پھر وہ کہتا ہے وہ ایک نیلا گھوڑا ہے جو میدان میں دوڑتا ہے، اور پھر وہ مچھلی کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جو پانی میں چمکتے ہوئے تیرتی ہے، اور وہ ایک بچے کا سایہ بھی ہے جو اس کے پیچھے ہے. اس طرح شاعر بھرپور انداز سے لطف اندوز ہوتا ہے. ایک تو یہ امیجنیشن ہے کہ بچے سے محبت. ایک عموماً دیکھا ہوگا کہ بچے خوشی میں جب ہوتے ہیں تو وہ اپنے سائے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سایہ ان کے پیچھے ہوتا ہے پھر. تو یہ اس کی امیجنیشن بھی ہے. تو نیکسٹ 4 لائنز. I am the evening light, the luster of meadows. اور میں روشنی ہوں، شام کی روشنی ہوں جو چراغاؤں کی رونق ہو. یعنی میں جب شام کی روشنی ہوتی ہے چراغاؤں پر پڑتی ہے تو ایک خاص رونق ہوتی ہے. I am the eagle playing with the wind. اور میں ہواؤں سے کھیلتا ہوا عقاب ہوں. I am a cluster of bright beads. اور میں چمکدار موتیوں کا گچھا ہوں. I am the farthest star. اور میں سب سے زیادہ دور آنے والا ستارہ ہوں، یعنی اس سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ جو لائنیں ہیں ان میں بھی شاید شام کی روشنی اور سب سے زاروں کا جھنڈ اپنے آپ کو کہتا ہے، اور پھر وہ عقاب بن جاتا ہے جو ہوا سے کھیلتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو چمکتے ہوئے موتیوں کی گچھے کی طرف سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو سب سے دور کا ستارہ بھی کہتا ہے. یعنی شاعر کی فطرت سے مکمل ہم آہنگی ہے.
وہ ہر چیز سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوتا ہے. Now next four lines. I am the cold of the dawn. میں صبح کی سردی ہوں. I am the roaring of the rain. اور میں بارش کا شور ہوں. جب بارش برستی ہے تو کیسے شور اچھا لگتا ہے. I am the glitter on the crust of the snow. میں برفانی چوٹی کی چمک ہوں. I am the long track of the moon in the lake. اور میں جھیل میں چاند کو جانے والا لمبا راستہ ہوں. یعنی چاند کیسے گئے جھیل میں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ امیجنیشن ہے. تو شاعر کیا ہے، اپنے آپ کو صبح کی ٹھنڈک کہتا ہے پہلے، پھر وہ بارش کی آواز بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں برف کی چمک بھی ہوں، اور وہ جھیل میں چاند کو جانے والا ایک لمبا راستہ ہے. یعنی شاعر کیا ہے، خوبصورت انداز سے فطرت کی جو چیزیں ان کو بیان کرتا ہے، اور ان کے لیے بڑی ہی نپے تلے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے. یعنی اس کی فطرت کے ساتھ کتنی گہری محبت ہے. Now next four lines. I am the flame of four colors. میں چار رنگوں کا شعلہ ہوں. I am the whole dream of these things. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، میں ان چیزوں کا خواب ہوں. پھر ابھی کہتا ہے آپ میری طرف توجہ، یو سی، آپ تم دیکھتے ہو، آئی ایم الائیو، آئی ایم الائیو، میں خوش ہوں، مطلب میں زندہ ہوں، میں خوش ہوں، میں خوش ہوں. وائی؟ I stand in good relation to the earth. میں اس لیے خوش ہوں کہ میرا زمین کے ساتھ ایک اچھا بندھن ہے، اچھا رابطہ ہے. تو یہ جو لائنیں ہیں، ان میں شاعر کہتا ہے میں تمام چیزوں کا خواب ہوں، اور ان تمام چیزوں کی رفاقت سے ساتھ رہ کے میں لطف اندوز ہوتا ہوں. اس کے زمین اور اس کی خوبصورت جو اشیاء ہیں ان سے بھی اچھا تعلق ہے، اور وہ فطرت کی گود میں امن اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور جو قدرت کی یا نیچر کی دلکشی کا احساس اسے سرگرم اور زندہ رکھتا ہے. لاسٹ فور لائنز ہیں. ابھی کہتا ہے اس کے بعد میری اور خوشی کے کیا سبب ہے. I stand in good relation to the lords. میرا اپنے آقاؤں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اچھے بندھن ہیں. I stand in good relation to all that is beautiful. اور تمام جو خوبصورت چیزیں ہیں میرا ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے، ان کی تعریف کرتا ہوں. I stand in good relation to all that is fruitful. اور تمام جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. ابھی پھر کہتا ہے مجھے طرف دیکھو، یو سی، تم دیکھتے ہو، آئی ایم الائیو، آئی ایم الائیو، آپ دیکھیں میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں. یعنی میں خوش باش ہوں، میں خوش باش ہوں کیونکہ میرا نیچر سے اچھے تعلقات ہیں، اور میرے عام ماحول سے اچھے تعلقات ہیں، اور میری خوشی کا سبب ہے. تو ویئرس، ہمیں بھی نیچر سے اچھے تعلقات، باقی اچھے تعلقات رکھنے کی، اور لوگوں کی خدمت کرنے کا ہمت دے، حوصلہ دے، اور اپنا خیال رکھنا، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.